بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے سکسیس آف لائف۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے وہ دنیا میں کامیابی حاصل کر لے، اور مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ دنیا میں دو طرح کی کامیابی پر کام کرے۔ اپنی زندگی میں اس کے لیے دو طرح کی کامیابی لازمی ہے، ایک دنیا میں اور ایک مرنے کے بعد، یعنی آخرت میں۔ آج کا جو ہمارا سب ٹاپک ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم کو مینیج کرنا پڑے گا۔ ایک وقت تھا جب لوگ یہ کہتے تھے کہ ٹائم از امپورٹنٹ، وقت بہت اہم ہے۔ پھر تھوڑا سا چینج آیا تو انہوں نے کہا کہ ٹائم جو ہے یہ منی ہے، ٹائم از منی۔ ٹائم ایک دولت ہے، ایک وقت ایک دولت ہے جس کو جتنا اچھا استعمال کیا جائے اتنی اچھی آپ کے پاس آمدنی آئے گی۔ لیکن آج دنیا یہ کہتی ہے ٹائم از لائف، ٹائم تو زندگی ہے۔ جس کا ٹائم جس طرح سے گزر رہا ہے وہ اس کی زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص ٹائم ضائع کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ اپنی لائف کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر اس کا وقت بری چیزوں میں گزرتا ہے تو اس کا فیوچر بھی برا ہو جائے گا۔ اگر اس کا وقت آج اچھی چیزوں میں گزر رہا ہے تو اس کا آنے والا فیوچر بھی اچھی چیزوں میں بن جائے گا، اور اس کا آنے والا فیوچر بیسٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ٹائم پر فوکس کرنا ہے۔ اگر ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو ہم اپنی لائف کو ضائع کر رہے ہیں، اور یہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا۔ گھڑی کا جو ایک ٹک 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 یہ کبھی واپس نہیں آتا، یہ آگے ہی چلتا رہتا ہے۔ ٹائم کسی کا انتظار نہیں کرتا، ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن ہم اپنے ٹائم کو اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں زندگی میں آگے آنے والے وقت میں ہمیں اس کے مطابق جو ہے رزلٹ ملے گا، یعنی برا وقت گزارا ہوگا تو برا رزلٹ نکلے گا۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے نا آج ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں، کل سیٹ ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیں جو آج ہے یہی ہمارا فیوچر ہے۔ آج کی محنت کل رنگ لے کر آئے گی، آج کے کام کل ہمیں فائدہ دیں گے، آج کی چیزوں سے کل ہم بینیفٹ اٹھائیں گے، آج کی محنت سے کل اس کا رزلٹ نکلے گا۔ تو اسی طرح اگر جب ہم فیوچر میں جائیں گے تو یہ پاسٹ بن جائے گا، یعنی آنے والے دور میں اگلے سال ہم کہیں گے پچھلے سال ہم یہ کرتے رہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو سنا جو کہتے تھے کہ ہم جو ہے کاش بچپن میں پڑھ لیتے، کاش ہم بچپن میں اچھے جو ہے وہ بڑے لوگوں کا کہنا مان لیتے، کاش ہم اپنا وقت اس طرح دوستوں میں اور ان چیزوں میں استعمال نہ کرتے۔ تو اس کو کہتے ہیں ٹائم کا بہترین استعمال۔ آج ہی سب کچھ ہے، ٹوڈے از لائف۔ یہی فیوچر بنے گا، یہی جو ہے وہ آپ کا پاسٹ بن جائے گا۔ تو آج جو آپ نے ٹائم گزارنا ہے وہ آپ نے لرننگ پہ گزارنا ہے۔ یاد رکھیں آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹو ڈو لسٹ بنانی ہے، کہ کیا کیا کرنا ہے اس کی ہم لسٹ بنائیں گے۔ سکسیسفل پیپل کہتے ہیں ٹو ڈو لسٹ مت بناؤ۔ آج اتنی چیزیں زندگی میں آ چکی ہیں جو بیکار ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہمارے میڈیا نے اور ہمارے جو لوگوں نے اپنی ارننگ کے لیے، یہ جو جتنا میڈیا ہے، فیس بک وہ اپنی ارننگ کر رہا ہے، آپ کو بینیفٹ نہیں دے رہا۔ واٹس ایپ اپنی ارننگ کرتا ہے، وہ آپ کو بینیفٹ نہیں دیتا۔ ٹی وی اور انٹرنیٹ جو ہے وہ زیادہ تر اپنی بینیفٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم نے زیادہ ٹائم ان کے اوپر گزارنا شروع کر دیا، اور یہ لمبی لمبی گیمز ہیں، ہم 4-4 5-5 دن میچ دیکھتے رہتے ہیں، یہ ورلڈ کپ ہو رہے ہیں، یہ ان کی ارننگ ہے، وہ ہم سے کما رہے ہیں، تو ہم نے اپنی لائف کو ان کے لیے ضائع کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں ٹو ڈو لسٹ مت بناؤ، ناٹ ٹو ڈو لسٹ بناؤ، کہ مجھے یہ کام نہیں کرنے، میں نے اپنا ٹائم فضول لوگوں میں بیٹھ کے استعمال نہیں کرنا، میں نے اپنا وقت جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال نہیں کرنا، میں نے انفارمیشن کے لیے استعمال نہیں کرنا، میں نے لرننگ کرنی ہے، میں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، میں نے اپنی سکلز بڑھانی ہے۔ اگر آج آپ اپنی سکلز کے اوپر کام کریں گے تو کل وہ بینیفٹ دیں گے۔ آج جو آپ کا ٹائم ہے آپ اس کو آٹومیشن پہ لے جائیں، آپ اس کو ٹیکنالوجی پہ لے جائیں۔ آٹومیشن اور ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ ہم ایک دفعہ جا رہے تھے سفر میں تو گاڑی ہماری جو ہے وہ پنچر ہو گئی، اب ہم اس کو ٹول سے کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ نہیں کھلی۔ آہستہ آہستہ ہم پنچر والی شاپ پہ چلے گئے، اس کے پاس وہ ایسے ٹول تھے، اس نے ایک مشین لگائی اور فوراً سے اس نے جو اس کو گھمایا تو وہ سارے ٹائر جو ہیں اس کے جو ہے نٹ بولٹ وہ سارے کھول دیے۔ تو ٹولز اگر ہم استعمال کریں گے، ٹیکنالوجی، چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے،
چھوٹی سی مثال، آپ جوس بنانا ہے، اس کی مشین ہے، اس میں ڈالیں گے تو جلدی بن جائے گا، ہاتھ سے کریں گے تو لیٹ ہوگا. تو اسی طرح جب ہم کپڑے دھو رہے ہیں، جب ہم جتنی ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں وہ ہمارا ٹائم بچا رہی ہے، تو ہم وہ ٹائم اپنے کسی اور طریقے میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے اپنا وقت جو ہے ان کاموں پہ خرچ کریں جو آپ کا پیشن ہے، ان کے اوپر اپنا وقت لگائیں جس کام میں آپ کا دل لگتا ہے ان کے اوپر، اور لرننگ کے اوپر آپ اپنا فوکس کریں. لرننگ پہ اپنا جو ہے نا دھیان لگائیں. آپ کا آج کا وقت جو ہے کل ایسے چیزوں میں خرچ کریں جو کل آپ کا جو ہے وہ ٹائم بچا دے. آج آپ نے اتنی محنت کی ہے، ایک شخص نے محنت کیا، کل اس کو ٹائم جو ہے وہ ایسا آئے گا کہ اس کو وہ بینیفٹ دے گا، اس کو وہ اور زیادہ وقت مل جائے گا کہ وہ بیٹھا ہوا افسر اور وہ جناب اس کا آفس ہے یا اس کی کمپنی ہے، تو وہ لوگ اس کے انڈر کام کر رہے ہیں لیکن اس کا اپنا وقت بچا ہوا ہے. تو آج ایسے چیزوں پہ، ایسے پروسیس پہ کام کریں جو کل آپ کو بینیفٹ دیں. تو اس لیے یہ زندگی جو ہے یہ صرف لمیٹڈ سے زندگی ہے، اور اس کے اندر ہم 20-25 سال جو ہیں وہ اپنے اسکول کالج کے چکر میں گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 10 سال ہم اس کو اپنا وہ فیلڈ ڈھونڈتے ہوئے کہ بھئی مجھے کہاں کمانا ہے، جاب اپلائی کرو، مجھے ادھر سے کمانا ہے، مجھے ادھر سے کمانا ہے، اس میں ہم لگا دیتے ہیں. اور اس کے پاس ہمارے پاس جو لائف کو انجوائے کرنے کا ٹائم آتا ہے، جو ہماری 40 سے 50 سال، 55 سال یا 35 سے 55 سال، یہ ہماری 20 سال کی لائف ہے. اس کو ہم نے انجوائے کرنا ہے. پچھلی جو ہم نے 20 سال گزارے تھے وہ بھی ہم نے اس لیے گزارے تھے کہ ہم جب جوانی میں پہنچیں گے تو ہمیں بینیفٹ ملے گا، ہم انجوائے کریں گے، ہم اپنے جو ہیں ڈپینڈنسیز کو، مثال کے طور پہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اچھا وقت، اچھی چیزیں دیں گے. لیکن چونکہ ہم نے پہلا وقت ضائع کر دیا تو اس لیے اب ہم آنے والے وقت میں ان کو بینیفٹ نہیں دے رہے. تو اس لیے ٹائم پہ فوکس کریں. اپنے ٹائم کو ضائع کرنے کا مقصد ہے لائف کو ہم ضائع کر رہے ہیں. ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور ان کو ایک سسٹم پہ لے کر جائیں. چیزوں کو آٹومیشن اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سسٹم پہ لے کے جائیں گے تو ہمارا ٹائم جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ دے گا. اگر ہم آخرت کی بات کریں تو آخرت میں بھی ہمارے لیے آج کا وقت کل ہمیں فائدہ دے گا. آج جو ہے نا، جہاں جن چیزوں میں ہم وقت گزاریں گے، ایک شخص نے اگر آج نماز پڑھ دی ہے دوبارہ آنے والی نہیں، آج نماز چھوڑ دی دوبارہ یہ وقت اور یہ نماز نہیں ملے گی. آج اگر اس نے فرض چیزیں چھوڑ دیں یہ دوبارہ اس کو وقت نہیں ملے گا. ایک مہینے کے یا ایک سال کے اندر روزے چھوڑ دیے زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں آئیں گے. تو اس لیے اپنے وقت کو نیکیوں میں خرچ کریں. فرمایا کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں خوش رہیں، کامیاب رہیں اور آخرت میں آپ کو بہت زیادہ کامیابی ملے، تو زبان جو ہے وہ شکر کرنے والی بن جائے. زبان جو ہے اللہ کا ذکر کرنے والی بن جائے اور دل جو ہے شکر کرنے والا بن جائے. زبان سے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. تو اس لیے زبان ہر وقت تر رہے اللہ کے ذکر سے، اور دل رہے اللہ کے شکر میں کہ اللہ کی ہزاروں نعمتیں. جب ہم پازیٹیو سوچتے ہیں اپنی لائف کے اندر، دنیا کی سکسیس کے لیے بھی ضروری ہے پازیٹیو سوچیں کہ میرے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، میرے پاس بہت زیادہ اللہ نے فیسلٹیز دی ہیں، مجھے اللہ رب العزت نے ایک یونیک چیزیں دی ہیں، میں اس سے بہت زیادہ کامیابی لے سکتا ہوں. اسی طرح آخرت کی زندگی کے لیے جب دل جو ہے اللہ کی نعمتوں میں لگ جائے گا، اللہ کے شکر میں لگ جائے گا، تو سکون قلب بھی ملے گا اور اللہ کے ہاں بہت بڑے انعامات ملیں گے. ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص جو ہے وہ جا رہا تھا. کہاوت ہے کہ وہ جا رہا ہے اور وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ اتنا اللہ والا ہے اور یہ بازاروں میں پھر رہا ہے. تو کسی نے پوچھا، بزرگوں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بازار میں پھر رہے ہیں، آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ کو تو اکثر جو ہے اللہ کی عبادت میں دیکھا، مسجدوں میں دیکھا، تو آپ ادھر کدھر پھر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں. تو اس لوگوں نے پوچھا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں لوگوں کی مان جانے کا، لوگوں کے ساتھ صلح کرنے کا، لوگوں کو معاف کرنے کا، لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کا. اللہ انتظار کر رہے ہیں لیکن لوگ نہیں مان رہے، یہ سارے اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہیں، اللہ کی طرف کوئی نہیں آ رہا. اب چند دن گزرے، وہی بزرگ جو ہیں وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں نے دیکھا بزرگوں آج قبرستان میں بیٹھے ہیں، خیر تو ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی لوگوں سے صلح کرا رہا ہوں.
تو پھر لوگوں نے پوچھا کیا نتیجہ نکلا، کیا آپ کو نظر آیا؟ انہوں نے کہا کہ آج یہ لوگ اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ رب العزت صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کے رب ان سے ناراض ہو چکا ہے۔ تو کیوں؟ یہ وقت کی بات ہے۔ آج زندگی ہے تو اللہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اپنے گنہگار بندے کا انتظار کرتے ہیں، جیسے کوئی چھوٹا بچہ گھر سے نکل جائے ماں سے ناراض ہو کے اور ماں اس کا دروازے پہ انتظار کرتی ہے، اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں کب میرا بندہ آئے گا مجھ سے معافی مانگے گا، کب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا، کب میرا بندہ مجھ سے صلح کرے گا۔ اور جب انسان اللہ سے توبہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو سے معافی مانگنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس سے گلے شکوے نہیں کرتے۔ آج آئے ہو، اتنی دیر کے بعد آئے ہو، 20 سال بعد، 50 سال بعد آئے ہو، نہیں، اللہ گلے شکوے نہیں کرتے۔ تو اللہ سے توبہ کریں، آج وقت ہے اللہ سے صلح کر لیں۔ جب قبروں میں پہنچ جائیں گے پھر حدیث میں ہے، قرآن کی آیتوں میں ہے کہ ان لوگوں کو جہنم میں یہ پکاریں گے اور چیخیں گے اور چلائیں گے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ تو کئی سال بعد جو مالک فرشتہ ہے جہنم کا وہ پوچھے گا کیوں پکار رہے ہو؟ تو کہتے ہیں، جہنمی کہیں گے ہم اپنے اللہ سے، اپنے رب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہے گا خاموش ہو جاؤ، بکواس بند کر دو، تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ تو اس لیے آج وقت ہے اللہ کو منانے کا، کل ٹائم نہیں ملے گا، مرنے کے بعد کوئی وقت توبہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی صلح نہیں۔ تو اس لیے آج ہم اللہ سے صلح کر لیں۔ ہم اپنے فرقہ میں، اپنے گروہ میں، اپنے کسی بھی شخص کے پیچھے لگ کے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ جو بھی جس جگہ پہ ہے آپ اپنی عبادات کو لازم کر لیں، اپنی نمازوں کو لازم پکڑ لیں، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کریں، اپنے دل کو اللہ کی نعمتوں کو شکر پہ لگا دیں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔